السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. تفضل بالسلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خدا حافظ کا جملہ سلام کے علاوہ کوئی اور جملہ ہو تو پھر اجماع ہے کہ اس کے جواب واجب نہیں، لیکن اگر کلمہ جو ہے سلام کو، یعنی لفظ جس سے خدا حافظ کہہ رہا ہے وہ بھی سلام کرے انسان، تو پھر اس میں اختلاف ہے. لیکن ایک جماعت علماء کہتی ہے کہ وہ بھی اس کا بھی جواب دینا ضروری ہے. جماعتی که اسمم صاحب عروه است و یه عده از فقهایی که حاشیه نکردن قبول کردن، یعنی اور صاحب عروہ اور اکثر وہ علماء جنہوں نے اس پہ حاشیہ نہیں لگایا، ان کا کہنا ہے کہ سلام ودا سلام تحیت نہیں ہے، تحیت کا سلام جو ہے اس کا جواب دینا واجب ہے. جماعتی هم که حاشیه کردن که ایشون مرحوم اخوی باشن. بعض علماء کہتے نہیں، تحیت دونوں کو کہتے ہیں، لہذا چونکہ تحیت لفظ سلام سے اگر ہو دونوں مرحلے میں پھر واجب ہو جائے گا جواب. لہذا اختلافی ہے مسئلہ. بله. آیت کا ظاہر تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آیت ظاہرش همینه که میفرمایید. مسئلہ جزئی کے لحاظ سے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو علماء کے درمیان بات مشہور ہے وہ اس طرح سے جیسے میں نے بیان کی. بله. یعنی آپ کی روایت یہ کہ زبان حال، یعنی روایت داره که زبون یعنی روایت میں کہا گیا کہ یہ مجاز ہے، نه حقیقت یعنی مجازه. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ظہور اس کا یعنی ظاہر اس میں کہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے. در این که جہاں جہاں قرینہ ہو ہمارے پاس تو پھر وہ زبان، حال بله. اما هر جا ورنہ قرینه اصل یہ ہے کہ نیست، خداوند ظاهر عالم قال آواز کو خلق اینه که کرتا ہے. خدای عز و جل صدا خلق میکنه مثل چیزای دیگه. بله.
چی روح ایک قسم کی بله ایک قسم کا مادہ تو ہے ہی ہے لیکن بہرحال خفیف ہے ایک میٹر ہے وہ لیکن بہت خفیف ہے بہت ہلکا ہے یه عده‌ای از فقها بله احسان کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے چیه دلیل وجوب احسان آیت بھی ہے حل لیکن یہ کیا واجب ہے کہ استحباب ہے آیم داریم کہ احسان اما این وجوبه یا استحباب قرینے ہمارے پاس یہ کہ مراد یہاں پر مستحب ہے قرائن هست که مراد جیسے صلہ رحم مشهور بین فقها کتنی روایتیں ہیں صلہ رحم کے صلح مستحب مثل صلہ رحم صلہ رحم چقدر روایت موجود قطع رحم حرام ہے لیکن صلہ رحم مستحب ہے مشہور جو فقہا کے درمیان ہے متقدمین و متاخرین میں کہ مستحب ہے مشهور بین فقها از متقدمین و متأخرین اینه که مستحب اصلا مستحبات در قرآن کریم در روایات از واجبات و محرمات مستحبات و مکروهات دیکھیں ہر امر جو ہے ہر حکم جو ہے امر کا صیغہ اگر استعمال ہے تو وہ وجوب پر دلالت کر لیکن چونکہ قرینہ ہے لہٰذا مستحب کے اوپر ہم دلالت کر رہے ہیں اینا غالبا قرینه داره چرا یعنی یک تناقضیه تضادیه آها دیکھیں قطع رحم کا مطلب ہے کہ انسان مثلا دعوت دے بھائی کو یا اپنے رشتہ دار کو نہ جائے یہ قطع رحم ہے لیکن صلہ رحم کا مطلب ہے کہ آپ مہمان بنائے بھائی کو اپنے رشتہ داروں کو یہ واجب نہیں ہے نہ جانا حرام ہے کیونکہ وہ قطع رحم ہے حرام دلیل میخواد اللہ اذن لكم ام علی اللہ تفترون وجوب و حرام الزام دلیل میخواد عدم الزام دلیل نمیخواد ہمیں واجب ہونے کے لیے دلیل چاہیے ضدشو بیان کنید امر بشه نهی از ضد خاص یا ضد عام کی میگه اینا از ضد خاص مشهور اگر کوئی وقت نماز کم ہے وقت جائے کھانا کھا رہے ہیں وقت نماز اس پہ کھانا کھانا حرام ہے نهار میخوره لیکن انسان نماز کے وقت جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے کھانا کھائے تو کیا نماز حرام کر رہا ہے نہیں نه ضد خاص خیلی نادر است فقها یعنی تو 100 تا شاید یکی دو تا بیشتر امر ہو جانا حکم صلاۃ نماز اس کا یہ مطلب یہ کہ ترک کے نماز حرام ہے لیکن اس کا مطلب دوسرا کام نہیں کر سکتے ایسا کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس نهی از بازی کردن نهی از نهار خوردن نهی از درس خوندن نهی از ازداد خاصه نداره بله اگر علم اجمالی نہ ہوتا تو وہ چیز جو اس کے پاس ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ اس پہ خمس ہے مثال کے فائدے کی چیز تھی یا باپ سے اس تک ارث پہنچا اسے معلوم ہے کہ باپ خمس دیتا تو اس پہ خمس نہیں ہے لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر اصل عدم ہے اصل یہ کہ نہیں اس کے اوپر واجب نہیں ہے ہمیں وجوب کے لیے دلیل چاہیے دیکھیں شبہ اگر حکم میں ہو جائے صاحب اصل عدم ہو جائے گا یعنی واجب نہیں ہے یعنی ہمیں وجوب کی دلیل چاہیے یعنی اگر حکم میں شک ہو جائے بله من قبول دارم اصل خمسه اون روایت که حضرت فرمودن مگر فقط خمس مال ماست برای بعضی روایت دیگه صاحب عروہ و دیگر ایک جماعت علماء کہتے ہیں کہ شبہ اگر حکم میں ہو جائے
اگه شک شد. اینجا شبه موضوعیه است، یعنی این مال نمیدونه مال از کسب به دست مساق میں اس کا اپنا مال ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپر پدرشه مثلا کہ خمس نہیں ہے، اس کے فائدے کا نہیں ہے، یا باپ سے اس کو میراث میں لی ہے اور باپ میراث خمس دیتا تھا، تو اس پہ واجب اس کو معلوم ہے کہ اس پہ خمس نہیں ہے. البته جماعتی گفتن منم برداشتم همینه، عملش فقها مثل انصاری منم تو فقه موضوعات میں تحقیق کی ضرورت ہے. اگر کہیں نہیں پہنچ سکا، نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، تو اصل یہ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. نعم. دونوں دلیلوں کو، تمام باتوں کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ کہ منصرف ہے، یعنی کہ یہ بات یہاں نہیں کی جا رہی، اس موضوع سے بات نہیں کی جا رہی ہے. اول الملتحقین برسول اللہ منصرف عن مثل الحمل الذي كان حيا وسقط من باب الانصراف، والا لا قبل فاطمه سلام الله عليها محسن سلام الله عليه مات وكان حيا في الباطن. انصراف ہے یہاں پر، یعنی عدم ظاہر، یعنی چیز ظاہر نہیں، واضح نہیں ہے ہمارے لیے. عدم الظہور. نعم نعم. لا يجوز، لا يجوز، لا لیکن اصل مخصوص خدا سے یہ تمام چیز، الا اذا مجاز، کسی کو مجازن کریم اور رحیم کہیں یہ ایک الگ بحث ہے، ورنہ اصالتاً یہ اللہ سے مخصوص ہے. اسماء الله الحسنى مجازا ما يخالف، حقيقة لا، هذه من اسماء الله الحسنى. اي ادري يصير مجاز ما يخالف، مثل اللي يسموه فد واحد کریم رحیم غفور. مجازن کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ دوسرے معنی میں استعمال کریں، ورنہ حقیقتاً یہ تمام صفات اللہ کے لیے خاص ہیں. روایت میں ہے کہ انسان کی خدا ہدایت کرتا ہے، لیکن انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ ضلالت اگر ادھر نسبت دی جا رہی ہے تو مراد یہ کہ اس نے چھوڑ دیا خدا نے. اللہ مثلا اللہ کے لیے آیا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. خوش کیا مطلب خوش ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ والی تاثرات نہیں ہے جو ہمارے اندر ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں اس کے اندر چیزیں. فقہا کہتے ہیں کہ خدا کے سلسلے میں جب اس طرح کی باتیں ہوں تو ہم اس کے نتائج پر غور کریں، جو اس کا نتیجہ وہ حاصل ہوگا خدا کے لیے، ورنہ وہ خود صفت اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے اوپر عارض نہیں ہوتی. سوال یہ کہ جب کسی کی ہدایت ہو گئی تو پھر کیوں اس کو ضلالت کی طرف لے جائے گا؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، یہاں مراد
بله بله همین یعنی ظاہر آیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، لیکن اس کے گناہ کے وجہ سے یہ ہدایت ختم ہو جائے گی، وہ ضلالت میں چلا جائے گا، اپنی غلطی سے جائے گا۔ میره اضلال جاش میاد. یعنی ظاهر آیه اینه هر مرتبه از هدایت بگید و هر مرتبه از اضلال بفرمایید. نعم دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی تمام، اس کیا معنی ہے اس جملے کا؟ یعنی تمام مومنین کا سردار، سید، یعنی رئیس المؤمنین. ایک شخص آیا امام کے خدمت میں، امام معصوم خدمت میں، کہا یا امیر المومنین، امام نے منع کیا کہ نہیں، یہ امیر المومنین کا لفظ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مختص ہے، جبکہ امام ہیں امیر، تمام اپنے اپنے زمانے میں تمام معصوم کے امیر ہیں، لیکن کلمہ، جملہ، لفظ امیر المؤمنین مخصوص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ إذا يقول الإمام صلى الله عليه وسلم عليك يا رئيس المؤمنين ما يخالف. أمير هو بمعنى الرئيس مو معنى آخر. امام علیہ السلام نے کہا کہ بلو ہم ہیں، لیکن یہ جملہ، یہ لفظ خاص ہے علی بن ابی طالب سے، ہمیں نہ پکارو اس سے۔ رواية الإمام رضا عليه السلام قال أما الخلق والرزق فلا، يعني لا تقولوا بہرحال لوگ کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن علماء منع کرتے ہیں۔ علماء يقولون لا 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 إذا تشريك يكون قبل إجماع لا يجوز، إذا لا بإذن الله يكون. اسی طرح اگر شرک کے معنی میں کوئی جملہ کہے معصومین کے لیے، جائز نہیں ہے، اور بغیر شرک کے بھی امام نے منع کیا کہ یہ لفظ ہمارے لیے استعمال نہ کرو، رزاقیت کا لفظ ہمارے لیے استعمال نہ کرو۔ نیت دل میں ہے، لیکن نماز نیت کرے نماز پڑھنے کی، لیکن اگر ممکن ہے نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کرے تو وہ نیت بہتر ہے کہ دل کے اندر صاف تھی، وہ عمل میں آ کر کبھی کبھی عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ نیت اس سے بہتر ہوتی ہے، لیکن عمل ہمیشہ نیت سے بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ نیت پہ انسان خطا نہیں کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہوتی ہے، لیکن عمل میں امکان ہے۔ اور نیت خیر کے سلسلے میں تو روایت ہے کہ حتی ثواب دیں گے، نیت کے ہی ثواب دیں گے، لیکن نماز میں نہیں ہے کہ ہر نماز کا ثواب دیں گے، وہ نماز جو جامع شرائط ہے اس کو ثواب دے گا۔ معلوم نیت بد کہ نه. نعم اي في آخر الزمان اي ومدى تحققها والمصادق الخارجية، خصوصا هنالك حملة إعلامية على أنه عصر للظهور، عصر للروايات، مطابقة الحال لما هو موجود الآن على الساحة الدولية ولا سيما الساحة العربية الإسلامية. حبينا نعرف موقفكم الشريف من هذه. میں نے اس کو کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ علامہ مجلسی نے کہا کہ علامات کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پاس آئی ہیں اور ہوئی ہیں، میں وقت معین نہیں کروں، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں اس وقت زندہ رہوں گا جب امام ظہور کریں گے، 800-150 سال ہو گئے۔
يكون موجودا عند ظهور الإمام. العلامة المجلسي يقول الآن أكثر من 300 سنة هو ميت. لا هاي علامات. لہذا علامات بہت ہیں ما ندري شو کہ جو زمانے میں مختصر طور پہ تکرار ہوئی ہیں، لیکن ظہور يصلحه في الگ چیز ليلة. ہے. يعني الله عز وجل في ليلة واحدة يصلح أمر ظهور الإمام عليه السلام. ومن ندري لعل نرجو یعنی جب امام ظہور کریں گے تو یہ علامتیں ہوں گی، نہ کہ جب جب علامت ہے تب ظہور ہو جائے گا. ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام. أما من قبل 1000 سنة كان هذا وما صار لي هسه يصير بعد 1000 سنة يصير. نرجو أن هسه يصير إيه، نأمل نرجو. نعم وعليكم السلام. نعم زیارت امین اللہ 14 معصومین سے خاص ہے. واردة وهي رواية صحيحة. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، و 12 معصوم. رسول الله وفاطمة والأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين. بل سلام عليكم. المسألة عروة هاس. عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ انسان کبھی بھی خواب سے اٹھتا ہے، سو کے اٹھتا ہے. خواب تازه پا شده یا مشکلی داره الفاظ جهریه آیات کہ مثال کے طور پہ ایک دم سے اسی غنودگی کے عالم میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایک آدھ جملہ مثلا جہری نہ ہو، آواز نہ ہو، که این اشکال داره. تو کچھ علماء نے اشکال کیا کہ یہ نماز باطل ہے کیونکہ جہر نہیں پڑھا اس میں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں اشکال نہیں ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے. حاشیه کرده گفته اشکال نداره. منم برداشتم همین. الفاظ جو مصادیق عرفیہ کی طرف پلٹتے ہیں. به مصادیق عرفیه است. وقت این به دقت یعنی وقتی که گفتن اب جب کہا ہے کہ سورہ حمد کو جہر سے پڑھے، آواز سے پڑھے، یعنی ایک ایک حرف کا اس طرح سے ہونا ضروری نہیں ہے. پہلا حرف، آخری حرف، بیچ کا حرف، کوئی نہ کوئی ایسا کہ لوگ سننے والے، دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو کافی ہے. یعنی عرف کی نظر میں اگر وہ چیز بلند آواز سے پڑھنا مانا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے. نه آره خب عمدن که نه بلا شک نه اون مال نہیں عالم ہے، مسئلے کو جانتا ہے. اون گیری نداره. نه عالمه. مثلا الحمدللہ رب العالمین کہے، نون اس کا خفیف ہو جائے، ہلکا ہو جائے، نونش اخفاض تو نماز باطل نہیں ہے کیونکہ عرف اس کو جہر ہی کہتی ہے. جایز دی بلا چی همین یعنی چرا نه ہاں جہاں بھول گیا وہاں پر چونکہ دلیل خاص، یعنی بھول گیا کہ نماز صبح کو بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ہلکا پڑھا اس نے. یادش رفت که نماز صبح را باید به جهر بخونه، شروع کرد به اخفاض خوندن. این توش داره اگر مضا برگشت، کیونکہ موقع کا جو گزر گیا اس پہ واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بھول کے کیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو ضرورت نہیں پلٹنے کی. یعنی غافل بود، نسیان کرد، این نه بر نگرد. لیکن اگر اس کی آواز نہیں نکلی، متوجہ بھی تھا، تو پھر تو ایک یا دو حرف، جو موارد ایک یا دو حرف کو بھی ضروری مانتے تو اس کو اس کلمے کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. که صاحب عروه و غالبا اینجور فرمودن بله باید کلمه رو اعاده کنه اگه ملتفت شد. نه آخه میگن مسامحات عرفیه معتبر نیست، فقط اون چند نفری که ایشون تو ذهن علماء نے کہا کہ مسامحت عرفی نہیں ہے، وسعت عرفی، یعنی عرف میں اس میں وسعت کا قائل ہے. یعنی اگر مسامحت نہیں ہے، وسعت ہے، یعنی اس کے سبب مسامحت نہیں ہے. توسعه است، سببش مسامحه نباشه.
میگم فرق بین فرمایش صاحب عروه و آغازیه و اینا همینه دیگه. بله میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے میرے بھائی بھی اس کو تصریح کی، مرحوم بھائی نے. ایشون به خاطر من تو ذهنمه که مرحوم اخوی هم همین تصریح دارن که تو عروه خلافشو گفته حتی به مقدار رأس عبره وضو باطله، وضو و غسل باطله. صاحب جواهر و یہ جو رنگ لگاتے یہ بہت کچھ چیزوں کو استثناء کیا بعض علماء. یہ لوگ جو رنگ ریزی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، پینٹ کا کام کرتے ہیں، یا بناس کیونکہ جب یہ ہاتھ دھوتے تو آخر ان کے ناخون میں کہیں جلد میں کچھ نہ کچھ ذرے رہ جاتے ہیں پینٹ کے رنگ کے، جو بہرحال جلد تک نہیں پہنچتے. یہ ذرہ های کوچیک تو صاحب جواہر نے تصریح کی کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. صاحب جواہر تصریح کرده اینا اشکال نداره، لازم نی انقدر صاحب اروا کہتے ہیں کہ وضو باطل ہے، تا این ذره ها بره. یعنی اگر حرج اور ضرر کا سبب نہیں ہے تو پھر سے لے. باید قدری که حرج صاحب جواہر کا جو مبنا ہے، جو دلیل ہے، وہ لوکان بان ہے. رو مبنای لوکان لبان، یعنی کیونکہ امام کے زمانے میں رنگریز بھی تھے، رنگ کرنے والے بھی تھے، سیمنٹ کا کام کرنے والے تھے. بنا بوده و قطعا اینا فقها ہر کچھ نہ کچھ اس طرح اگر عام طور سے لوگوں کا مبتلا پہ تھا اور لوگ عام طور سے غافل تھے چیزیں تو، اور ائمہ کو نے بیان نہیں کیا، لہذا اس سے لوکان لبان، یعنی اگر ہوتا تو ائمہ بیان کرتے، لہذا اشکال نہیں ہے. یعنی اگر رنگریز کے ہاتھ میں، بہرحال اس زمانے میں رنگریز تھے، وہ رنگ کرتے تھے، سیمنٹ کا کام کرنے والے تھے، مزدور تھے، بہرحال وہ متوجہ نہیں تھے چیزوں کو، بہرحال ان کے کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ائمہ بیان کرتے. نہ لون دیکھیں، اگر اس کا جسم یعنی اس کی جلد ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی وہ معنی ہو پانی کے پہنچنے سے، رنگ صرف کلر ہے، یعنی صرف اگر جسم نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی لیئر نہ ہو، تو پھر تو اجماع کی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہت ہلکا ایسا رنگ ہے جس کی لیئر ہے جو روک رہا ہے پانی کو، لیکن یہ اتنا کم ہے کہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور ائمہ نے بھی کچھ نہیں کہا اس سلسلے میں. لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر ہوتا تو ائمہ بیان کرتے، نہیں کیا لہذا اشکال نہیں ہے. نه مگه حنا نمیذاره رو دست رنگه اما جسم نداره، اونم همینه. ای الدليل الاوحد لديكم في رجوعنا بتقليدكم رجوع الجاهل الى الان، فاذا كنت انا جاهل ومرتبط وجودي بوجودك لكونك عالم، اذا كيف تحدد هذه المصادق الخارجيه حتى دیکھیں مصداق خارجی کسی المصادق الخارجیہ اس میں اجماع یعنی عرف اس پہ طے کرتا ہے موضوعات کو، مگر یہ کہ شارع نہ کے معین کیوں. موضوع الشارع هو عینہ. دیکھیں موضوع کو عرف کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں، عرف سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے، لیکن حکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. دیکھیں جاہل عالم سے پوچھے گا، جیسے اگر وہ غیر فقیہ ہے تو ایک فقیہ کی طرف رجوع کرے، لیکن موضوع عرف سے پوچھے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں عرف میں. العرف هو العالم بالموضوع. فإذا جنابك شخصت العرف يعني ذهنك اقتنعت بأن ذهنك مصداق لفهم العرف في الموضوع حجك كافي. أما إذا شككت في أن ما يبدو لذهنك في الموضوع، دیکھیں اگر آپ شک، جیسے کوئی چیز واضح ہو آپ کے لیے کہ یہ موضوع ہے، یہ مطلب ہے، تو کوئی پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے احکام میں. صلی اللہ علیہ محمد.
آمنة من وجودك. السلام عليكم. الله يسلمك.